کہ نبی کی تعظیم اپنے بڑے بھائی جیسی کرو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ تو جو لوگ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان کو آپ اپنا امام کیوں بناتے ہیں؟ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ہم ان کی کوئی پرسنل دشمنی ہم سے نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ عقیدے نہ رکھے ہوتے تو ہم بلا شک ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ حضور کے بارے میں ایسے عقیدے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور اس پر وہ قائم ہیں تو ہم ان کو اپنا امام نہیں بنا سکتے۔ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ انفرادی، ہاں اگر آپ اپنی جماعت بنا سکتے ہو تو بنائیے، بنا سکتے ہیں بالکل۔ لیکن یہ جھگڑا جو ہے یہ میرا ان کا اپنا پرسنل نہیں ہے، یہ عقیدے کا ہے، اور عقیدے میں ہم کہیں بھی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک سمپل سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیعہ کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا فرق ہے؟ وہ صحابہ کا گستاخ ہے نا، نبی کی گستاخی تو نہیں کی کہیں اس نے، صحابہ کا گستاخ ہے، تو وہ صحابہ کا گستاخ ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ تو نبی کی گستاخ ہے۔ بات سمجھیے، سمپل ہے، دیٹ از سو سمپل۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، پھر اگر آپ میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی نماز کا حساب مجھے تو نہیں دینا ہے قیامت میں۔ وما علینا الا البلاغ، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم پر اور کچھ نہیں بلکہ پہنچا دینا، ہم نے جو حق تھا وہ پہنچا دیا، وہ حق ہم ادا کریں گے۔ ایسی کتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ دیوبندی علماء میں سے اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان، نام لے کے بتاؤں کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں بحث کرتے کرتے لکھتا ہے کہ ایسا علم تو ہر پاگل مجنون بچوں جانوروں کو بھی ہے، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ آپ نے پڑھی ہے کتاب؟ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ اسماعیل دہلوی کی ایک کتاب اور بھی ہے صراط مستقیم، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو ایسا خیال حضور کی طرف لے جانا گدھے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے۔ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر حضور کے خیال کو لکھتے ہیں۔ پھر حضور پر سلام کیوں بھیجتے ہیں نماز میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آج میرا یہ ٹاپک نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں چھڑا، کسی دن آؤں گا اگر آپ چاہیں تو قرآن شریف کی آیتوں سے اپنے عقیدے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اور سنی دعوت اسلامی عقیدوں کے اظہار میں پیچھے ہٹنے والی تحریک نہیں ہے، ہم حق کا اظہار کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے امیر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ حق بات کہیں اور حق پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں پھر کہتا ہوں میرا یہاں کسی پر تنقید کا مقصد نہیں تھا، لیکن آپ نے سوال پوچھا تو واضح کرنا مجھ پر لازم تھا۔ اگر میں یہاں سے گول مول جواب دے کے نکل جاتا تو اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، تو اس لیے اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آپ لوگ سب تیار ہوں تو صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔